اچھا، تصور کریں کہ دو ملک ہیں، آپس میں کوئی سرحد نہیں ملتی، لیکن دشمنی اتنی گہری، اتنی شدید کہ پورا خطہ آپ کہہ لیں کہ غیر مستحکم ہو جائے۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے اسی پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ وہ مواد جو ہمارے سامعین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ساری معلومات سے اہم باتیں نکالی جائیں، گہرائی میں جایا جائے۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف کوئی عام سیاسی یا فوجی کشیدگی نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تاریخ میں، نظریات میں اور خطے میں اپنا اثر بڑھانے کی دوڑ میں۔ اگر ہم فراہم کردہ مواد کو دیکھیں نا، تو ایک بات بہت واضح ہے۔ 1979 تھا ایرانی انقلاب، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس سے پہلے حالات، تعلقات وہ بالکل مختلف تھے، مگر انقلاب نے آپ کہہ لیں کہ سب کچھ پلٹ دیا۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ ذرائع میں ایران کے موقف پر کافی زور ہے، خاص طور پہ یہ کہ وہ اسرائیل کو غاصب ریاست سمجھتے ہیں، اور یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگتا، ٹھیک، یہ ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت بھی وہ اسے اپنی شناخت سے جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ نظریاتی اختلاف بہت گہرا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ایرانی قیادت کے لیے یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک وجودی جنگ ہے جو ان کے انقلابی نظریات سے جڑی ہے۔ دوسری طرف آپ اسرائیل کو دیکھیں، ان کے لیے ایران سب سے بڑا خطرہ ہے۔ فراہم کردہ مواد میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اور پھر خطے میں ایران کے حمایتی گروہ جیسے لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ سب براہ راست اس کی سلامتی کے لیے چیلنج ہے۔ اور یہ جوہری معاملہ، یہ تو واقعی بہت ہی حساس ہے۔ ایران تو کہتا ہے، اور ذرائع بھی بتاتے ہیں، کہ ان کا پروگرام پرامن ہے، توانائی کے لیے وغیرہ، لیکن اسرائیل اور دوسرے کئی ممالک بھی، جیسا کہ مواد میں اشارہ ہے، وہ اس بات پر آپ کہہ لیں کہ یقین نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں، 2015 کا وہ جو معاہدہ تھا نا، JCPOA جسے کہتے ہیں، وہ اسی تناؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن ذرائع کے مطابق اسرائیل نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی، وہ کبھی اس سے خوش نہیں تھے۔ پھر 2018 میں جب امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بعد تو کشیدگی صاف بڑھی۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں انہوں نے مبینہ طور پر ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا اور جوہری تنصیبات پر سائبر حملے بھی کیے۔ وہ سٹکس نیٹ والا واقعہ یاد ہے؟ اوہ ہاں، سٹکس نیٹ۔ تو جواب میں ایران نے کیا کیا؟ کیا ذرائع اس پر کچھ بتاتے ہیں؟ جی، ذرائع کے مطابق ایران نے بھی مبینہ طور پر جوابی سائبر حملے کیے، اپنی جوہری سرگرمیاں وہ تیز کر دیں۔ اور اہم تنصیبات کو زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کی، جیسے فردوں کی تنصیب ہے، اسے پہاڑوں کے نیچے منتقل کر دیا۔ تو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ خاموش جنگ ہے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں چل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف جوہری محاذ پر نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر پراکسی جنگ کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے ذرائع میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، پراکسی جنگ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود براہ راست نہیں لڑتے، آپ دوسرے گروہوں یا ممالک کو استعمال کرتے ہیں اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران پر الزام ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، یمن میں ہوتی، شام اور عراق میں ملیشیا، ان سب کو مالی، عسکری اور ٹریننگ کی مدد دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا۔ اسے بعض اوقات مزاحمتی محور یا ایکسس آف ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے اسرائیل کو مختلف طرف سے گھیرنے کی کوشش۔ اور اسرائیل کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس پر؟ اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے، ذرائع اسے پیشگی دفاع، پریمپٹیو ڈیفنس کہتے ہیں۔ کبھی کبھی موئنگ دا گراس کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ خطرہ بننے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسرائیل شام میں مبینہ ایرانی فوجی ٹھکانوں پر یا ہتھیاروں کے قافلوں پر، حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فوجی حملے کرتا رہتا ہے۔ یہ سب اصل میں علاقائی بالادستی کی ایک بڑی جنگ کا حصہ ہے۔ دونوں ملک اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس علاقائی کشمکش میں ظاہر ہے عالمی طاقتوں کا بھی کردار اہم ہے۔ امریکہ تو واضح طور پر اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے۔ بالکل۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ نہ صرف فوجی اور مالی مدد دیتا ہے، بلکہ سفارتی سطح پر بھی پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف ایران نے خاص طور پر مغربی پابندیوں کے بعد روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کافی مضبوط کیے ہیں۔
تو یہ جو عالمی تقسیم ہے نا، یہ اس تنازع کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اور اقتصادی پابندیاں وہ بھی اسی عالمی دباؤ کا ایک اہم ہتھیار ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کئی پرتیں ہیں اس کی، تاریخی دشمنی ہے، گہرے نظراتی اختلافات ہیں، پھر یہ خطرناک جوہری دوڑ ہے، وسیع پراکسی جنگ چل رہی ہے، اور عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہا، اس کا اثر پورے خطے پر بلکہ عالمی استحکام پر بھی پڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ فراہم کردہ مواد سے یہی تصویر بنتی ہے۔ یہ کوئی عام سرحدی جھگڑا نہیں ہے، یہ شناخت کی، بقا کی اور اثر و رسوخ کی جنگ ہے، جس کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ دونوں فریق اپنے موقف پر سختی سے قائم نظر آتے ہیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا مستقبل میں کوئی ایسی غیر متوقع پیش رفت ہو سکتی ہے جو اس تناؤ کو کم کر دے، یا پھر کیا یہ کشیدگی مزید سنگین ہوتی جائے گی؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر میرے خیال میں ہمارے سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔